السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین عزیز وقار، میں نے طب کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ طب کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود انسان کی۔ اس کائنات میں انسان کی آمد ہوئی تو بیماریاں بھی شروع ہوئیں اور علاج کا سلسلہ بھی بنتا گیا۔ اسی علاج معالجے کے علم کو علم طب کہا جاتا ہے۔ جب یونانیوں نے اس علم کی سرپرستی کی تو اسے طب یونانی کا نام دیا گیا، اور جانے کائنات، نور مجسم، کاشف اسرار لوح و قلم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں جو طب تشکیل پذیر ہوئی اسے طب اسلامی کہا جاتا ہے۔ طب میں وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ترقی ہوئی، بہت سارے نئے نظریات آئے، بہت ساری تحقیقیں ہوئیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حکیم دوست محمد صابر ملتانی انہوں نے ایک نیا نظریہ پیش کیا، نظریہ مفرد اعضائے ثلاثہ، جس میں انسانی کے 3 اہم اعضاء پر مشتمل ایک نظریہ۔ اس نظریے کی بنیاد پر انہیں مجدد طب کہا گیا۔ انہی کے شاگردوں میں سے حکیم رحمت علی راحت نے اپنی تحقیق کے ساتھ ایک اور نظریہ پیش کیا، نظریہ مفرد اعضائے اربع، جس میں انسانی کے اندر 4 اعضاء انہوں نے ایسے پوائنٹ آؤٹ کیے کہ جو پورے جسم کے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر وہ 4 اعضاء درست ہیں تو جسم تندرست ہے، اگر ان میں خرابی ہے تو بندہ بیمار ہے۔ ہم نے اسکول میں چھوٹی کلاسوں میں ارکان اربع پڑھے تھے، آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ جتنی بھی مادی اشیاء ہیں کائنات میں، ان سب کی تخلیق میں یہی 4 چیزیں کارفرما ہوتی ہیں، آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ تو حکیم رحمت علی راحت نے بتایا کہ یہ جو 4 ارکان ہیں جس میں انسانی میں، ان کے 4 مراکز ہیں۔ پانی کا مرکز دماغ ہے، مٹی کا مرکز تلی ہے، ہوا کا مرکز دل ہے، اور آگ کا مرکز جگر ہے۔ یہ ہے نظریہ مفرد اعضائے اربع، 4 اعضاء، 4 مفرد اعضاء پر مشتمل نظریہ۔ بڑا دلچسپ نظریہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ارکان 4 ہیں تو اعضائے رئیسہ بھی 4 ہیں، اخلاق بھی 4 ہیں، انسانی مزاج بھی 4 ہیں، اور مزاج کی کیفیتیں بھی 4 ہیں، جس میں انسانی کے اندر ارواح بھی 4 ہیں، قوا بھی 4 ہیں، علاج کے طریقے بھی 4 ہیں، مرض کے درجے بھی 4 ہیں۔ یقین جانیے یہ جو 4 کا نظریہ ہے ہمیں بہت پیارا لگتا ہے، ہمیں بہت پیارا لگتا ہے، اس لیے کہ ہم سنی ہیں نا، سنیوں کو 4 سے بڑا پیار ہے۔ کائنات کا ذرا نظارہ تو کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سمتیں بھی 4 بنائی، سال کے موسم بھی 4 بنائے، فقہی مذاہب بھی 4 ہیں، طریقت کے سلسلے بھی 4 ہیں، اور مکرم فرشتے بھی 4 ہیں، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یاران خاص بھی 4 ہیں۔ ذرا نعرہ تحقیق تو لگائیے۔ تو 4 یاروں کو ماننے والوں کو تو یہ نظریہ بہت پیارا ہے، یہ جو طب کا نظریہ ہے۔ اور 4 کا عدد
سامنے اس کا ایک تصور ہے، اس کا مقام ہے۔ لفظ اللہ کو دیکھیے، 4 حرف ہیں، الف، لام، لام اور ہا۔ لفظ محمد کو دیکھیے، کتنے حرف ہیں؟ 4۔ احمد 4۔ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھ لیجئے، قرآن کے حرف بھی 4، مجید کے حرف بھی 4، نماز کے حرف بھی 4 ہیں، مسجد کے حرف بھی 4 ہیں، مصلی میں بھی 4 حرف ہیں، امام میں بھی 4 حرف ہیں، خطیب میں بھی 4 حرف ہیں، خطاب میں بھی 4 حرف ہیں، کلمہ میں بھی 4 حرف ہیں، اور درود میں بھی 4 حرف ہیں۔ جدھر دیکھیے 4 کی بہار نظر آتی ہے، اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی۔ ضیاء میں بھی 4 حرف ہیں، ضیاء میں بھی 4 حرف ہیں، الحق میں بھی 4 حرف ہیں، حکیم میں بھی 4 حرف ہیں، مفتی میں بھی 4 حرف ہیں، عارف میں بھی 4 حرف ہیں، اور ہم سب کے دلوں کو فکر رضا کی خوشبوؤں سے بسا دینے والی ہستی معطر کے بھی حرف 4 ہیں۔ حضرات محترم، یہ 4 کی بہار ہے جو آج ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، جب کوئی تحقیق کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے۔ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں جب تحقیقی مقالات منعقد کیے جاتے ہیں تو یا تو کوئی سوال ہوتا ہے جو پچھلا ایک جواب ہوتا ہے، اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے تحقیق ہوتی ہے، یا کوئی خلا ہوتا ہے جسے پر کرنا ہوتا ہے، اس لیے تحقیق کی جاتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ کالجز اور یونیورسٹیز میں درجنوں مقالات سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے لکھے گئے۔ آپ کے دینی کارناموں پہ کام ہوا، آپ کی ادبی خدمات پہ کام ہوا، آپ کی سائنسی خدمات پہ بہت کم کام ہوا، اکا دکا مقالات آئے، لیکن طب پہ کہیں پہ کوئی مقالہ میری نظر سے نہیں گزرا۔ تو اللہ رب العزت نے اس خلا کو پر کرنے کے لیے مجھے توفیق دی۔ طبی علوم میں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مہارت، اس عنوان پہ میں نے مقالہ لکھا، اور یہ مقالہ لکھتے ہوئے میری خوشی کی انتہا تھی جب میں نے دیکھا کہ مقامی الحدیث میں سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی 4 بیان فرمائی ہے۔ 1976 میں نظریہ مفرد اعضائے اربع سامنے آتا ہے، لیکن یہ بات حیرت کی ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت تو اشروں پہلے اس کی بنیاد رکھ گئے تھے۔ 4 اخلاق آپ نے بیان فرمائی، اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی افادات پر مشتمل عملیات کی شورى آفاق کتاب شمع شبستان رضا جب میں نے اٹھائی تو تیسرا حصہ کتاب الامراض پر مشتمل ہے، جس میں طبی نسخہ جات بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس کے ابتدائیے میں بھی 4 ارکان اور 4 اخلاق ہی کا تذکرہ ہے۔ تو یہ 4 کا نظریہ حکیم رحمت اللہ سے بھی بہت پہلے کا ہمیں مل چکا تھا۔ استاد محترم حکیم ملت، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ مفتی عارف محمود خان معطر قادری مدث اللہ علی نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں طب پڑھائی۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر سے نوازے، ان کا فیض پورے عالم میں عام فرمائے۔ آج یہاں حاضر ہونے سے پہلے میں نے مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی کی بارگاہ میں حاضری دی۔ مجھے اللہ رب العزت نے یہ بھی اعزاز بخشا کہ میں نے اپنا M.Phil ہسٹری کا مقالہ مولانا نیازی پہ لکھا تھا۔ مولانا عبدالستار خان نیازی ویژن آف پاکستان، یہ میرا عنوان تھا۔ تو اس مقالے کو اپنے ہاتھ میں لے کر آج میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ان کی خدمت میں پیش کیا کہ یہاں سے قبولیت مل گئی تو میری بخشش کا بہانہ بن جائے گا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ میں نظریہ مفرد اعضائے اربع سے ایک قدم آگے کی بات کروں گا آج کے خطاب میں۔
تو وہ جو ایک قدم آگے میں جانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ نے جب پاکستان کے لیے اپنا ایک نظریہ دیا تھا 1939 میں، پاکستان بننے سے 8 سال پہلے، تو اس میں آپ نے خلافت پاکستان اسکیم کے نام سے اپنا ایک نظریہ دیا تھا۔ قائد اعظم نے اس کا مطالعہ کیا اور مطالعہ کر کے کہنے لگے نیازی یور اسکیم از ویری ہارڈ، نیازی آپ کی یہ اسکیم جو ہے نا یہ بڑی گرم اسکیم ہے، بڑی عالیشان اسکیم ہے، بڑی زبردست اسکیم ہے، یور اسکیم از ویری ہارڈ۔ تو آپ نے برجستہ جواب دیا تھا کہ یس بیکاز اٹ ہیز کم آؤٹ فرام بوائلنگ ہارٹ، یہ ابلتے ہوئے دل سے نکلی ہے اس لیے گرم اسکیم ہے۔ تو اسی اسکیم کو مزید الیبوریٹ کرنے کے لیے 1945 میں قیام پاکستان سے 2 سال پہلے حضرت مجاہد ملت نے ایک کتاب لکھی، پاکستان کیا ہے اور کیسے بنے گا۔ قیام پاکستان سے 2 سال پہلے آپ نے یہ کتاب لکھ کر شائع کی، پاکستان کیا ہے اور کیسے بنے گا۔ اس کتاب میں آپ نے پاکستانیوں کے لیے ذرائع معاش کا تذکرہ کیا، چونکہ ہر شعبہ زندگی کے حوالے سے آپ نے اپنا ویژن اس میں دیا تھا، تو اس میں کسب اور معاش کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، اور معاش کے 50 شعبے آپ نے وہاں پہ لکھے ہیں کہ جو پاکستانی اختیار کر سکتے ہیں۔ ان میں طبیب بھی ہے، اور طبیب کے حوالے سے حضرت مجاہد ملت نے لکھا کہ ہر طبیب کو ہومیوپیتھی، ایلوپیتھی، طب یونانی، آیورویدک ان کا علم ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے نفسیات کا علم بھی ہونا چاہیے، اور فرمایا کہ ان 5 چیزوں کو ملا کر ہم ایک نئی طب تخلیق کریں گے پاکستان بنانے کے بعد، جس کا نام ہوگا پاکستانی طب۔ کیا نام ہوگا؟ پاکستانی طب۔ ان 5 چیزوں کو ملا کر، اور ان 5 کی جو خوبیاں ہیں، جو ان کی اچھائیاں ہیں، ان کو یکجا کر دیا جائے گا۔ طب کے جس شعبے میں جو بہتر چیز ملے گی اس کو اکٹھا کر دیا جائے گا، اور پھر فرمایا کہ اس میں بجلی کو بھی شامل کیا جائے گا، بھاپ سے علاج کو بھی شامل کیا جائے گا، پانی سے علاج کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا، اور اس میں جو تھراپی ہے، مالش ہے، اس کو بھی شامل کیا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جذب کر کے پاکستانی طب تخلیق کی جائے گی، اور اس کے تحت ہر پاکستانی کا ہر مہینے مفت طبی معائنہ کیا جائے گا، تاکہ پاکستان میں ایک صحت مند قوم ابھرے۔ تو استاد محترم کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ یہ کام جو حکومت کے کرنے کا تھا اس نے تو نہ کیا ہے نہ اس نے کرنا ہے، اس لیے کہ ہمارے حکمرانوں کو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے سے فرصت نہیں ہے، اور اپنی کرسی کی 4 ٹانگیں پوری کرنے سے ان کو فرصت نہیں ہے، تو وہ کیسے توجہ دے سکتے ہیں۔ استاد محترم کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر ہو سکے تو اس کام کو آپ اپنے ذمہ لیجیے، اس لیے کہ ایک طرف تو آپ مولانا نیازی رحمۃ اللہ علیہ کے مولد اور مسکن میاں والی کے باشندے، اور پھر آپ حضرت مجاہد ملت کے خاندان سے ہیں، آپ یہ ذمہ داری اگر اٹھائیں گے تو بہت آسانی سے نبھا بھی سکیں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم و فضل سے نوازا ہے، اس حوالے سے توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ان کے ویژن کو، ان کے نظریے کو پروان چڑھایا جا سکے۔ اساتذہ محترم، یہ چند گزارشات تھیں۔ ایک بار پھر دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت استاد محترم کا فیض عام فرمائے، اور ہم سب کو ان کی رہنمائی میں، ان کی قیادت میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔